اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، چلیں کہانی کے پارٹ 20 میں کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ تبدیل کرنے کی وجہ قرآن نے خود بیان کی۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: اور اے حبیب، تم پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بے شک وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی ان کے علاوہ لوگوں پر یہ بہت بھاری تھی، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان رحم والا ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا، بہت سے لوگ اسلام سے پھر گئے۔ منافقین نے اسلام پر اعتراضات شروع کر دیے، لیکن ایمان والے جانتے تھے، اللہ عز و جل کے جانثاروں کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے مالک قانون شریعت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا ہی اصل ایمان ہے۔ مما جانی نے کہا، آپ کو ایک بات اور بتاؤں؟ سعد اور سعدیہ دونوں نے ایک ساتھ کہا، جی مما جانی۔ قبلہ ہی تبدیل نہیں ہوا، بلکہ عملاً بتا دیا گیا کہ امت بھی تبدیل کر دی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کو ان کے کرتوت و جرائم کی وجہ سے دنیا کی امامت سے معزول کر دیا گیا۔ اب امامت کا تاج مسلمانوں کے سر پر سجا دیا گیا ہے۔ اب دین حق کی تبلیغ کی ذمہ داری مسلمانوں کی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین حق کا پیغام تمام دنیا کے لوگوں تک پہنچائیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو سیکھیں، اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں، اور اسلام کے احکامات کو انفرادی اور اجتماعی طور پر نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہم پر۔ اللہ تعالی ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہاں، ایک اور بات کہوں گی، دیکھو میرے بچوں، قرآن کریم میں جو کچھ سیکھو اس پر عمل کرنے کی مکمل کوشش کرنی ہے۔ میرے بچوں، دین دماغ میں بٹھا کر بڑی بڑی تقریریں اور تحریریں لکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وجود پر نظر آنا چاہیے۔ ایک مثال سے سمجھو، آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے؟ سعد نے کہا، جی ہاں بالکل۔ مما جانی نے پوچھا، اس میں ونڈوز بھی ہے کیا؟ سعد نے جواب دیا، مما جانی، بغیر ونڈوز انسٹال کیے وہ لیپ ٹاپ کسی کام کا ہی نہیں بلکہ محض کچرا ہے۔ مما جانی نے کہا، بھائی ونڈوز کاپی کرو اور صرف ہارڈ ویئر میں پیسٹ کر دو۔ سعد نے کہا، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں جب تک ونڈوز کا سیٹ اپ نہ چلایا جائے۔ مما جانی نے کہا، بس بچوں، یہی بات تمہیں سمجھانی تھی کہ اگر دین اسلام صرف دماغ کی ہارڈ ڈرائیو میں رہے گا تو فائدہ مند نہیں ہوگا جب تک ہمارے وجود میں انسٹال نہ ہو جائے، اور دین کے سیٹ اپ کے بغیر ہمارا وجود محض کچرے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھے گا۔ اس لیے اب جو ذمہ داری اسلام کی تبلیغ کی ہمارے کاندھوں پر ہے، اسے ہم نے اپنے کردار سے پھیلانا ہے۔ پیارے بچوں، آگے کی کہانی پارٹ 21 میں سنیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔